میر علی نارتھ وزیرستان میں خوش آمدید۔ آپریشن ضرب اذ کو 150 دن سے زیادہ ہونے کو ہیں اور بقول پاک فوج کے یہ اپنی نوعیت کا تاریخی طور پر سب سے بڑا کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن گزرا ہے۔ جوان آپ مجھے ادھر اتارو اور آگے نکلو، ٹھیک ہے؟ اگر عام آدمی کی نظر سے آپ میر علی کو دیکھیں تو ادھر وہی کاروبار ہوتے تھے جو کسی اور شہر میں، کلینک، ہارڈ ویئر سٹور، جنرل سٹور اور کسائی کی دکانیں وغیرہ۔ مگر میر علی اور میران شاہ اور دیگر اور جو چھوٹے شہر اس علاقے میں ہیں بقول پاک فوج کے عام بازار نہیں تھے۔ میر علی بازار میں مثال کے طور پر ایک پورا IED بازار تھا، ہوم میڈ بامز کا، دیسی ساختہ بامز جو کار بام یا سلنڈر بام یا پتھر بام یا وغیرہ وغیرہ اور کافی اس قسم کے IEDs جو آج سب سے زیادہ پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے سویلینز کے خلاف جو کیجولٹیز لاتے ہیں وہ ادھر سٹور ہوتے تھے، بنتے تھے، بکتے تھے۔ پاک فوج اور پاک فضائیہ کے سٹرائکس کے بعد میر علی بازار کی وہ شکل تو نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، مگر یہ نہ بھولا جائے کہ وہ سپلائی چین جو دہشت گردی پاکستان میں، مین لینڈ پاکستان میں ایکسپورٹ کرتی تھی، وہ سپلائی چین اب ختم تقریباً ہو چکی ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں میر علی کے 313 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے ویپن ڈسپلے پہ، جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اوور آل اس پورے علاقے میں جو ویپن نکلا ہے اس کا۔ جو نمبر ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ بقول پاک فوج کے 170 ٹن سے زیادہ IED اس علاقے سے ملا ہے، مگر 172 ٹن کا مطلب کیا ہے؟ بقول پاک فوج کے اتنا مواد ملا ہے کہ 3 IED اٹیک یعنی کہ بم اٹیک روز تقریباً 15 سال کے لیے یہ دہشت گرد کر سکتے تھے پاکستان کی سرزمین پر، اتنا مواد ان کے پاس تھا۔ اور اگر عام ہتھیار یا ہیوی ہتھیار کی بات کریں تو ہتھیار تو اس خطے کا، اسپیشلی اس ریجن کا کے کلچر کا حصہ ہے، مگر وہ اگر ذاتی ہتھیار کو چھوڑ کے جو کیشز، ویپن کیشز ملے ہیں تو وہ نمبر بھی خوفناک ہیں۔ 3000 سے زیادہ مشین اور سب مشین گنز، ہزاروں کی تعداد میں ہینڈ گرینیڈ، اس کے ساتھ ساتھ 300 سے 400 RPGs، راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ جسے ہم راکٹ لانچر عام زبان میں کہتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ویپنز، ایکسپلوسیوز اینڈ آرڈننس اور لاکھوں کی تعداد میں ایمونیشن۔ اس کا کیا مطلب ہے ان نمبرز کا؟ بقول پاک فوج کے اتنا ویپن نکلا ہے جو ایک کسی بھی انٹرنیشنل یا ریجنل فوج کی ایک انفنٹری بریگیڈ کو سپورٹ کر سکتا تھا۔ اب ویپن ڈسپلے سے نکلتے ہیں اور ان کی جو پناہ گاہیں تھیں دہشت گردوں کی، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ کھودا پہاڑ اور نکلا دہشت گرد، اسکول، مساجد، دکانیں وغیرہ تو استعمال کرتے ہی تھے شمال وزیرستان کے دہشت گرد، مگر ساتھ ساتھ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا ان کا خفیہ ٹنل نیٹ ورک بھی تھا جو کلومیٹر لمبا تھا۔ ہم ایک غار میں جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے اس میں آپ کو لے جائیں۔ ویسے تو بہت ساری کاروائیاں دہشت گرد کھلے عام کرتے تھے کیونکہ ضرب اذ سے قبل ان کو کھلی چھٹی تھی، مگر پھر بھی بہت ساری کاروائیاں یہ فورس ہوتے تھے، اسپیشلی ایئر سرویلنس، ڈرونز، پاکستانی فوج کے طیارے وغیرہ سے بچنے کے لیے یہ فورس ہوتے تھے کہ بہت ساری اپنی کاروائیاں اپنے انڈر گراؤنڈ تہخانوں میں اور ٹنلز میں پلان کریں۔ ایک ایسا ہی بہت طویل اور کمپلیکیٹڈ ٹنل میران شاہ کی مین جو مسجد ہے اس کے تہخانے میں ملا ہے، جس میں 40 سے زیادہ کمرے ہیں، جس میں ایک وقت میں بیک وقت 100-150 سے زیادہ دہشت گرد رہ سکتے تھے، جس میں سوسائڈ بامبرز کے لیے الگ کمرے تھے، جس میں جو لوگ یرغمال یہ بناتے تھے ان کے لیے الگ اکوموڈیشنز تھیں، جن میں ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر تھا، کمیونیکیشن ہب تھا، انٹرویو اور میڈیا سینٹر الگ تھا، کینٹین الگ تھی اور سیکریٹریٹ الگ تھا۔
یہ ہوا ایک چھوٹا سا جائزہ دہشت گردی کی معیشت اور انفراسٹرکچر کا جو شمالی وزیرستان میں پھیلی ہوئی تھی اور جس کا مقابلہ پاک فوج اب بھی کر رہی ہے۔